بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، اس وقت ہم اور آپ اپنے مخدوم و محترم مربی و سرپرست کرم فرما اور بزرگ حضرت مولانا محمد عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے سانحہ ارتحال کی وجہ سے مغموم ہیں اور فطری رنج اور حزن کے دور سے گزر رہے ہیں، اور غم کے اس موقع پر قرآن و حدیث کی جو رہنمائی ہو سکتی ہے اس کے مطابق اللہ کے کلام کی تلاوت کی گئی، اللہ کو یاد کیا گیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی حضرت مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، قبر کو باری تعالی نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بلند مقام حضرت والا کو اللہ رب العزت والجلال نصیب فرمائے۔ موت اور زندگی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے قبضہ قدرت اور اسی کے اختیار میں۔ جتنے دن اس دنیا میں رہنے کا اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کیا ہے، وہ اتنے ہی دن اس دنیا میں رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں کسی طرح کا تخلف اور تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارا، اور باری تعالی کی خوشنودی کے حصول کا سامان اس نے کیا، وہ بڑا سعید اور نیک بخت ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی قابل رشک اور مجاہدے سے بھری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو امید ہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے یقین ہوتا ہے کہ ان کو وہ اجر اور وہ مقام آخرت میں عطا کیا جائے گا جو ہمارے تصورات اور وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جس انداز میں انہوں نے دینی خدمات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا اور خدمت دین کے حوالے سے کسی طرح کی غفلت کا اور کوتاہی کا حضرت مولانا نے مظاہرہ نہیں فرمایا، وہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل رشک ہے اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ آخری سالوں میں بیماری کے دور سے بھی گزرتے رہے اور اس کو بھی صبر و شکر کے ساتھ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے برداشت کیا۔ کبھی کسی طرح کا شکایت کا کلمہ کسی بھی ملاقات کے وقت حضرت کی زبان پر نہیں سنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہی اہل ایمان کا اور صابرین کا شیوا ہوتا ہے، طریقہ مبارکہ ہوتا ہے۔ تو جو تکلیف ان کو بیماری کی شکل میں ہوئی اور اس پر جس انداز میں انہوں نے صبر کیا، تو وہ بھی ان کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیوں کے اضافے کا باعث اور ذریعہ بنے گی، رفع درجات کا ذریعہ بنے گی، کفارہ سیئات کا ذریعہ بنے گی۔ جو عمر اللہ نے حضرت کے لیے مقدر فرمائی تھی اس کو کامیابی کے ساتھ گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ لمبی عمر اس دنیا کے اندر عطا فرمائے
اب لمبی عمر کا ہونا ایک نسبت کی چیز ہے، چھوٹی کے مقابلے میں بڑی عمر لمبی قرار دی جائے، اور بہترین انسان اس کو قرار دیا گیا کہ جس نے حسن عمل کے ساتھ دنیا کی زندگی کو گزارا۔ اس معیار پر بھی جب حضرت مولانا کو ہم جانچیں گے تو اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے لیے مغفرت کا اور بلندی مقام کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی راحتیں وہاں حضرت کو عنایت فرمائے، اور جو دینی خدمات ہیں ان سب کو ہمیشہ کے لیے حضرت مولانا کے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی صاحبزادگان کو، اہل خانہ کو، متعلقین کو، متوسلین کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور رنج و علم کی اس گھڑی میں اللہ تعالی استقامت کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنے روز و شب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مشن اور تحریک حضرت مولانا نے چھوڑی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی تحریک کا اور مشن کا حصہ بن کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، اس وقت آپ کے مقدس کلام کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے ہر حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور اس تلاوت کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی روح الفتوح کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کو، بزرگان دین کو، اور خاص طور پر ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا محمد عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کی روح کو عنایت فرمائے۔ یا اللہ حضرت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیے، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حضرت کی دینی خدمات کا اپنی شایان شان صلہ اور بدلہ مرحمت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، اہل خانہ اور متعلقین کو صبر جمیل کی دولت سے مالامال فرما دیجیے۔ یا اللہ حضرت کے لگائے ہوئے علمی درختوں کی آبیاری کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی سعادت و توفیق سب کو میسر فرما دیجیے۔ یا اللہ اس صدقہ جاریہ کو آپ کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیوں کے اضافے کا باعث ذریعہ دیا دیجیے۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اور امت مسلمہ کے تمام محرومین کی مغفرت فرمائیے۔ اس ادارے کو، مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیے، شرور و فتن سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔